کرتا ہے وہ یہ ہے جس پر غور کی حاجت ہے. میں چاہوں گا راشد بھائی بھی اس پر گفتگو فرمائیں کہ بعض اوقات ہمارے پرابلم کو، ہماری پریشانی کو یا ہمارے ایشو کو ہمیں کہیں بیان کرنا ہوتا ہے، ضرورت بھی پیش آتی ہے. آپ بیان کریں گے، بتائیں گے تو وہ ریزولویشن کی طرف جائے گا. اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بیان کرنے کا، مصیبت بتانے کا، پریشانی بتانے کا یا کچھ بھی معاملہ جو ہے وہ کرنے کا، اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بتانے کا ایک جو ہے نا وہ ٹکا بھر فائدہ نہیں ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہاں پر اس طرح کی جو ہے وہ اپنے پرابلمز کا اظہار کر دینا، یہ یا تو ہمدردی بٹورنے کے لیے ہوتا ہے. راشد بھائی کیا کہیں گے آپ؟ اس کی دو تین وجوہات ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنی مصیبت کو یا اپنے معاملات کو، اپنی پرابلمز کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسروں سے وہ ہمدردی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے میرے ساتھ ہمدردی کریں. اچھا یہ پتہ آپ کو بھی ہے کہ ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، یہ میری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس لیے دوسروں کے ساتھ بتاتے ہیں کہ چلیں کچھ دو جملے ہی بول دیں، کہتے شربت نہ دیں کرے بات لطف سے، کوئی بات تو چلو ڈھنگ کی. یہاں پر اس معنی پر میں نے یہ شعر پڑھا کہ چلو تھوڑی سی ایک ہمیں حوصلہ افزائی کر دے گا، یار کوئی بات نہیں، تم اتنے پریشان ہو، تم سے زیادہ میں پریشان ہوں، تو تھوڑی سی ایک ڈھارس ملے گی. اچھا دوسری وجہ ہوتی ہے فضول گوئی. ڈھارس کیا ملے گی جی؟ وہ اگلا سن کے، اگلے کا دکھ سن کے پھر یہ بولے گا میں تو اپنا دکھ بھول گیا ہوں. وہ اس طور پر ہی ڈھارس ایک دل کو تھوڑا اطمینان آ جاتا ہے نا. صحیح. اچھا دوسری وجہ ہوتی ہے فضول گوئی کی عادت. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے رہنا، بس کوئی مقصد ہو نہ ہو، نہ دنیا کا مقصد نہ دین کا مقصد، بس وہ عادت ہے بولنے کی. جس طرح وہ ایک مشہور ہوتا ہے عورتوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے جی یہ خاموش نہیں رہ سکتی، اس طرح بعض مرد ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہے کہ بیچارے بولتے رہتے ہیں، اور قریب جو اس کے دوست احباب ہوتے ہیں یا گھر والے بھی ہوتے ہیں، آفس میں اگر کام کرتے ہیں تو وہاں والے جب یہ بندہ آ جائے کہیں گے یار اب تھوڑی خیر مناؤ. اچھا جب یہ بولنے پر آتا ہے تو پہلے تو اپنا دکھ درد بیان کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. سلمان بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ گفتگو کرتا ہے شخصیات پر. کسی دوسرے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اپنے بارے میں اتنی گفتگو نہیں کی جاتی. آپ کبھی سیاستدانوں پر یا کبھی جناب آپ کسی اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور اکثر اگر کہا جائے تو منفی گفتگو ہوتی ہے، نیگیٹو آپ کی گفتگو ہوتی ہے، اچھی گفتگو بہت کم ہوتی ہے. ایک چیز. دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعات، اسٹوریز پر بات کرتے ہیں. واقعات اب چاہے فرضی ہوں، چاہے حقیقی ہوں، با مقصد ہوں، بے مقصد ہوں، یا مزہ دینے والے ہوں یا بد مزہ واقعات ہوں، وہ واقعات بیان کرتے ہیں، کبھی کس جگہ کا واقعہ، کبھی کس جگہ کا واقعہ. اور تیسرے نمبر پر جو لوگ ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصول و نظریات پر بات کرتے ہیں، جو قوم کی فکر اور اصلاح کی بات کرتے ہیں، جو قوموں کو بنانے کی بات کرتے ہیں، جو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، جو حل تلاش کرتے ہیں. تو یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب ہمیں اس میں بھی غور کر لینا چاہیے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. میں ہر وقت دوسروں کی غیبتیں، چغلیاں، دوسروں کے بارے میں ہی بات کر کے اپنے دل کو مناتا رہتا ہوں، یا پھر میں خود اچھی کوئی اصلاحی بات کرتا ہوں. جب انسان بات کرتا ہے سلمان بھائی، تو بات بھی عام طور پر جو کی جاتی ہے یا تو بغیر دلیل کے بات ہوتی ہے، جی دلیل اس کی نہیں ہوتی، پروف نہیں ہوتا، بات نارمل کر دیتے ہیں، اور بعد میں آپ کو پھر پچھتانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، پھر آپ پچھتاتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا بول دیا. اور دوسرے نمبر پر تمیز نہیں ہوتی بات کرنے کی، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا کہ ہمیں بات کس انداز سے کرنی ہے، گفتگو کے مینرز کیا ہیں، اس چیز کا شعور نہیں ہوتا. تو کہا جاتا ہے کہ بات جب کریں تو دو باتوں کا ضرور خیال کریں، ایک تو بات تمیز سے کریں اور دوسرا دلیل سے بات کریں. جب اس چیز کا آپ خیال کریں گے تو سامنے والے پر اچھا آپ کا انشاءاللہ تاثر بھی قائم ہوگا، اور سامنے والا بھی آپ کی بات کو سننے میں دلچسپی محسوس کرے گا. بڑی پیاری بات کہی. یہاں میں ایک اور بھی چیز میں ایڈ کروں راشد بھائی. تمیز ہے نا جی، گفتگو کرنے کی تمیز اور سلیقہ، یہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس بات کو بھی جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کے بندے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کس طریقے سے جو ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے یہ کس لیول کا ہے. ایک عام لیول پڑھا لکھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے مینرز کیا ہیں یہ اس کو معلوم ہے، اس کے بات کرنے کا انداز جو ہے وہ اور ہوگا. ٹھیک ہے، یوں ہی جسے بولیں کہ ہم یہ سویلائزڈ آدمی ہیں، اس کے بات کرنے کا انداز ہوگا
اور ہوگا. اور ایک عام جو سادہ سا دیہاتی آدمی ہے اس کے بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوگا. تو یہ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا پڑے گا جب ہم کسی کو یہ لیبلائز کرنے جائیں نا کہ بھئی یہ بات تمیز سے ہے یا تمیز سے نہیں ہے, تو اپنے اعتبار سے لیبلائز نہ کریں, اس بندے کے اعتبار سے سوچ کر سمجھ کر اسی اعتبار سے جو ہے وہ بندے سے گفتگو کی جائے. جی جی کلم الناس علی قدر عقولہ, جی بالکل, کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو, سامنے والا کیسا ہے. ایک وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وزیر صاحب تھے, پرانا واقعہ ہے, کہ وہ کسی گاؤں میں گئے اور گاؤں میں وہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی کافی عرصے سے. تو لوگ بڑے پریشان تھے گاؤں والے, تو انہوں نے کافی شکایات کی. تو وہاں کے وزیر صاحب ایک آئے اور کہا چلے جی گاؤں والوں کی بات سنتا ہوں کہ ان کے معاملات کیا ہیں. اب وہ پہنچے تو لوگ اپنی اپنی بولیوں میں اپنی انداز میں بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی مجھے اس طرح بات سمجھ نہیں آ رہی, ایسا کرو کہ اپنا ایک نمائندہ جو تم میں سے پڑھا لکھا ہو, سمجھدار بندہ ہو, اسے میرے پاس بھیجو تاکہ میں اسے پھر بات چیت کروں, تمہارے مسائل مجھ تک پہنچیں. اب لوگوں نے خاص اپنا جو اپنے اعتبار سے گاؤں والوں نے سمجھداری, یہ ہمارا سمجھدار بندہ ہے اسے بھیجتے ہیں. وہ پڑھا لکھا بندہ بظاہر ان کے مطابق وہ گیا اور وزیر صاحب کے خیمے میں یا جو کمرہ تھا اس میں پہنچا اور جا کر پوچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب وزیر صاحب نے اس سے سوال کیا کہ آپ کی کشتے زار پر امسال تماتر امطار ہوا یا نہیں. وہ فوراً باہر آ گیا. اس نے کہا بھائی معاملہ کیا ہوا؟ کہا وزیر صاحب تلاوت کر رہے اس لیے میں تو کچھ دیر کے لیے باہر آ گیا. اللہ رحمت فرمائے. تو حالانکہ وزیر صاحب نے سادہ سی بات پوچھی تھی کہ جناب اس سال آپ کی کھیتیوں پر, آپ کی زمینوں پر بارش ہوئی یا نہیں ہوئی. اب اس نے اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے اپنے اعتبار سے گفتگو کی. اگر وہ دیکھ لیتا بھی سامنے کا دیہاتی آدمی ہے, گاؤں کا رہنے والا, سادہ سی بات پوچھ رہے بھائی بارش ہوئی یا نہیں ہوئی, تو بتا دیتا کہ بارش نہیں ہوئی, یہ ہمیں معاملات ہیں. تو وہی جو آپ نے کہا کہ بات کرتے ہوئے اپنے اعتبار سے بات کرنے کی بجائے سامنے والے کو پیش نظر رکھا جائے, تو اس سے بات کرنا آسان ہوتا ہے اور سامنے والے کا سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے. یہ چلیں ہوا پہلو, آگے چلتے ہیں. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہنے والی, لیکن چلیں آگے ایک بات, ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. میرے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بولتے رہتے ہیں, اور آپ یقین مانیں میرے مجھے ایک سفر کرنے کا اتفاق ہوا جی, تقریباً کم و بیش 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر تھا. اور جو نشست پر قریب ہی جو فرد تھے وہ مسلسل بولتے جا رہے تھے. یہ مسلسل میں جو آپ نے جو نا تاکید پیدا کی تلفظ سے دیکھیں اب آپ دیکھیں وہ کتنا بولے, جیسے بولتے بھائی بول بول کے اگلے بندے کا دماغ ہی چاٹ جانا, وہ بھی معاملہ ہے. اچھا اب آپ گفتگو دیکھیں, باتیں دیکھیں, آپ اس پر غور کریں, کیا ہم بھی کہیں اس کھاتے میں تو نہیں آتے؟ لے بھائی یہ تو یہاں پر بھی بریانی 460 روپے کلو بک رہی ہے, بھائی دیکھو بھائی جو بھی ہے تو وہ وہاں بنے گی تو وہاں پر بھی جو حساب سے ہے اس پہ بیچیں گے. اچھا آگے چلیں, دیکھیں گی دنیا آباد ہے, یہاں پر بھی دنیا آباد ہے, دیکھیں لوگ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, دکانیں جناب لگی ہوئی ہیں, بازار سجے ہوئے ہیں. تو حضور جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں, جہاں پر بھی ایک شہر ہوگا تو وہاں بازار بھی ہوگا, دکانیں بھی ہوں گی, اس میں سامان بھی ہوگا, یہ ساری چیزیں. آپ اندازہ لگائیں اس گفتگو کے لیول سے, آپ اندازہ لگائیں کہ باقی رستے میں جو ہے نا وہ کیا گفتگو ہوئی. آپ کا سفر تو جو ہے نا ذرا اچھے طریقے سے کٹ گیا ہوگا, ٹائم پاس ہو گیا ہوگا. تو یا اللہ اب چھوڑے جی, کیسے ہوا, برد ہو گیا, اللہ کی رحمت سے برد گزر گیا. وقت وہ ہے میروز بھائی, گزر جاتا ہے, اور سفر ہے وہ بھی بالآخر ختم ہی ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. دیکھیں